بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کا ایک خاص کلچر پیدا ہو چکا ہے، مگر جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا مذہبی کلچر اس سے بہت مختلف ہے۔ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں غار حرا میں خلوت میں عبادت اور غور و فکر میں وقت گزارتے تھے۔ نبوت کے بعد آپ رمضان کی آمد سے قبل یعنی شعبان ہی میں لوگوں کو رمضان کے حوالے سے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، مگر رمضان میں دنیا سے ذرا کٹ جاتے اور اللہ کی یاد میں گوشہ گیر ہو جاتے تھے۔ آخری عشرے میں تو اعتکاف میں بیٹھ کر آپ خلوت کی کیفیت کو عروج پر پہنچا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خصوصی خطبات کا کوئی نیا سلسلہ شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ ان دنوں آپ کی بیرونی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ اسی طرح آپ قسم قسم کے کھانوں سے سجے دسترخوانوں کے گرد کسی افطار کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ماہ سیام دراصل خاموشی کا مہینہ ہے، اعلیٰ حقائق کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا مہینہ ہے، خدائی سے کٹ کر خدا کے ساتھ معمول سے کچھ بڑھ کر متعلق ہونے کا مہینہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر حیات و کائنات اور قرآن مجید پر عام دنوں سے کچھ زیادہ غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ماہ سیام جلوت کی سرگرمیوں اور سپیکروں پر گونجتی ہوئی طویل تقریروں کا مہینہ ہے، روشنیوں سے جگمگ کرتی ہوئی مساجد میں بڑی اجلت میں قرآن سننے اور سنانے کی رسم ادا کرنے کا مہینہ ہے، رنگا رنگ کھانوں پھلوں اور مشروبات سے بھرے ہوئے دسترخوانوں کے گرد افطار پارٹیوں کا مہینہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ رحمت، مغفرت اور ایک انتہائی بابرکت رات اپنے دامن میں لیے ہوئے ایک اور مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے۔ خدا نے ہمیں تہذیب نفس کرنے کا ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے ایک مرتبہ پھر جنت کی راہ شاہراہ بن کر کھلی ہے۔ اگر رمضان سے بھرپور فیض حاصل کرنا ہے تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے میں اس رمضان میں روزانہ تراویح میں تلاوت ہونے والی قرآن کا مختصر تفسیری خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔